بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے طلباء، گزشتہ سلسلوں میں ہم طب فطرت لیکچرز سیریل میں امور طبیعیہ پڑھ رہے تھے۔ امور طبیعیہ میں ہم نے ارکان پہ بات کی، اور آج کے سلسلے میں آج کے لیکچر میں ہم مزاج پہ بات کریں گے۔ تو آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ مزاج کیا ہے، مزاج کی تعریف کیا ہے، اور مزاج کی کتنی اقسام ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ مزاج کیا ہے۔ پیارے طلباء، مزاج وہ خصوصیت ہے جو چاروں اراکین میں سے ہر ایک کو انفرادی طور پہ حاصل ہے، یعنی کہ مزاج وہ خوبی ہے یا وہ قوت ہے یا وہ خاصیت ہے جو چاروں اراکین میں سے ہر ایک کو انفرادی طور پہ حاصل ہے یا اس کا خاصہ ہے۔ تو اس خصوصیت کو یا اس قوت کو جو ہر رکن کو حاصل ہے اسے مزاج کہا جاتا ہے۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کائنات اور اس کائنات کی ایک ایک چیز اراکین اربعہ یعنی آگ، ہوا، پانی اور مٹی سے مل کے بنی ہے۔ تو جب اس کائنات کے بنیادی اراکین چار ہیں تو ان سے حاصل ہونے والی خوبیاں یا مزاج بھی انفرادی طور پر چار ہی ہیں۔ تو اگر ہم حقیقی طور پہ سمجھنا چاہیں تو مزاج وہ بنیادی قوت ہے جس کی بدولت پوری کائناتی زندگی کا نظام زندگی جاری ہے یا کائناتی زندگی کا تسلسل جاری ہے۔ اس کائنات کے اندر سرزد ہونے والے تمام افعال، خواہ وہ کسی بھی قسم کے ہوں، وہ کسی نہ کسی بنیادی قوت کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتے، اور اراکین اربعہ میں سے ہر ایک رکن کو بنیادی طور پہ نمایاں لحاظ سے ایک قوت حاصل ہے یا ایک خوبی حاصل ہے، اسی خوبی کو مزاج کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ اراکین چار ہیں اس لیے ان سے حاصل ہونے والی بنیادی خوبیاں بھی چار ہی ہیں۔ تو اب ہم اگر اراکین اربعہ کی مناسبت سے مزاج کو سمجھنا چاہیں تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بنیادی رکن مٹی کی۔ تو مٹی اس کائنات کا بنیادی ترین رکن ہے، اور اس کی جو بنیادی خاصیت ہے وہ سرد یا سردی ہے۔ دوسرے نمبر پہ اس کائنات کا بنیادی رکن آگ ہے، تو اس کی مزاجی خاصیت یا اس کی انفرادی خوبی گرمی ہے یا حرارت ہے۔ اسی طرح تیسرے نمبر پہ اس کائنات کا بنیادی رکن پانی ہے، اور پانی کی جو انفرادی خوبی ہے یا اس کی جو انفرادی قوت ہے وہ تری ہے۔ اسی طرح جب ہم چوتھے نمبر پہ دیکھتے ہیں تو اس کائنات کا بنیادی رکن ہوا ہے، اور ہوا کی جو بنیادی خوبی ہے وہ خشکی ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے مٹی کے اوپر۔ مٹی اس کائنات کا بنیادی رکن ہے، اس کا مزاج، اس کی خاصیت، اس کی خوبی، اس کی قوت سرد یا سردی ہے۔ کائنات کا مادی لحاظ سے سب سے بنیادی رکن مٹی ہی ہے، یعنی اس کائنات میں جتنی بھی انواع و اقسام کی چیزیں آپ کو ملتی ہیں، خواہ وہ جمادات میں سے ہوں، خواہ وہ نباتات میں سے ہوں، خواہ وہ حیوانات میں سے ہوں، ان کا بنیادی ابتدائی مادہ مٹی ہی ہے۔ اور اس بنیادی مادے کی یا بنیادی رکن کی جو خوبی ہے یہ سرد ہے، اور سردی کائنات کی سب سے پہلی انتظامی اور تخلیقی قوت بھی ہے۔ یعنی اگر ہم سمجھنا چاہیں تو سردی وہ قوت ہے جس کی بدولت اس کائنات کا ایک ایک جسم اپنے وجود کو نہ صرف قائم کرتا ہے بلکہ اس کائنات میں رہتے ہوئے اس کائنات کا ہر ایک جز اگر قائم ہے تو وہ فقط سردی کی قوت ہی کی بدولت اپنے جسم کو قائم رکھے ہوئے ہے۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں بنیادی رکن آگ اور اس کی خوبی گرمی پہ۔ تو
تو آگ جو ہے اس کائنات کا دوسرا بنیادی رکن ہے۔ جب اس کائنات میں کسی بھی چیز کا جسم بن جاتا ہے، جب اس کائنات میں کسی بھی چیز کا جسم بن جاتا ہے، جسم قائم ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد اگر اس جسم کے ساتھ زندگی مخصوص ہے یا حرکت مخصوص ہے تو پھر اس کے اندر حرکت اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتی جب سردی کی ضد یعنی حرارت یا گرمی اپنا عمل نہ دکھائے۔ تو آگ اس کائنات کا دوسرا بنیادی رکن ہے، اور آگ سے حاصل ہونے والی خوبی کی ہی بدولت اس کائنات کی ایک ایک چیز نہ صرف حرکتی طور پہ زندہ ہے بلکہ اس کی زندگی کی پہچان یا اس کی حرکت کی پہچان یا اس کے حرکت کی انجام دہی بھی گرمی ہی کے بدولت واقع ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ ہم بات کریں گے اس کائنات کے بنیادی ترین رکن پانی کی۔ پانی کی مزاجی خاصیت تر ہے۔ ایک لحاظ سے پانی اس کائنات کا تیسرا بنیادی رکن ہے، لیکن اگر حقیقی طور پہ دیکھا جائے تو پانی اس کائنات کا مٹی سے بھی پہلا انفرادی اور حقیقی رکن ہے جس کی بدولت اس کائنات کی ایک ایک چیز تخلیق ہوئی، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور کہیں دوسرے مقامات میں فرمایا، یعنی یہ فرمایا کہ ہم نے اس کائنات کی ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا، کہیں دوسرے مقام پہ فرمایا کہ ہم نے کائنات کی ہر چیز کو پانی سے بنایا، اور کہیں فرمایا کہ ہم نے آسمان سے پانی اتارا جس میں زندگی ہے، کہیں فرمایا اس زمین کو ہم نے پانی کے ذریعے زندہ کیا۔ تو ایک لحاظ سے یا حقیقی لحاظ سے پانی اس کائنات کا بنیادی ترین رکن ہے اور سب سے اول رکن ہے یا ابتدائی مادہ ہے، لیکن اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پانی جو ہے یہ کائنات کا تیسرا بنیادی رکن ہے۔ پانی کی حیثیت اول پہ ہم انشاءاللہ کسی اور مقام پہ بڑی تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ تو اب ہم آتے ہیں اس کائنات کے بنیادی رکن ہوا پہ۔ تو ہوا اس کائنات کا چوتھا بنیادی رکن ہے، اور اس کی جو خاصیت ہے یہ انفرادی طور پہ اپنی ایک خوبی رکھتی ہے۔ یہ اپنی خوبی، خاص خوبی یعنی خشکی کی وجہ سے پہچانی جاتی ہے۔ اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں حرکت کرتی ہیں ان کی حرکت میں ہوا کا ایک مین دخل ہے۔ تو مزاج میں ہم نے یہ پڑھا کہ مزاج وہ خوبی ہے جو چاروں اراکین میں سے ہر ایک کو انفرادی طور پہ حاصل ہے۔ چونکہ کائنات میں، پوری کائنات کی تخلیق میں 4 بنیادی اراکین حصہ لیتے ہیں، یعنی آگ، ہوا، پانی اور مٹی، تو ان میں سے ہر رکن انفرادی طور پہ ایک خاص خوبی رکھتا ہے، ایک وصف رکھتا ہے۔ اسی وصف کو عرف عام میں مزاج کہا جاتا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے سلسلے میں ہم تفصیل کے ساتھ مزاج پہ بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ مزاج کیا انفرادی طور پہ ہی اس کائنات میں پایا جاتا ہے یا مزاج کی مزید کوئی قسمیں بھی ہیں۔ انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ ہم اگلے سلسلے میں مزاج کی جو خصوصیات ہیں ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کی، ان کے اوپر بات کریں گے، اور انشاءاللہ یہ جانیں گے کہ مزاج میں جو چاروں خوبیاں یا چاروں مزاج ہیں یہ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کائنات کی زندگی کے تسلسل کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم۔